ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام جو 6 نمبر کی سورت ہے، اس کا 7واں ہی رکوع تھا جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، اور اگر ایسا ہوا تو ایسی صورت میں تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں تو دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو بس اللہ کا، وہی بیان فرماتا ہے حق، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہ ہوتا میرے پاس وہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ وہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ سمندروں میں، جو کچھ خشکیوں میں ہے اور جو کچھ سمندر میں، اور کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ جو اندھیاریوں میں ہو زمین کی، اور نہ ہی کوئی گیلی اور نہ خشک چیز، مگر سب کے سب کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ وہی اللہ وہ تمہیں عارضی طور پر وفات دیتا ہے رات میں
اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے دن میں، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں یعنی دن میں، تاکہ پوری ہو جائے وہ مدت جو مقرر کی گئی ہے، پھر اسی کی بارگاہ میں تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا وہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان 5 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سورۃ الانعام کے ہر رکوع کے پہلے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ پوری سورۃ شریفہ کا اصل مضمون جو ہے وہ ہے عقائد، جن 3 بنیادی عقائد پر اسلام کھڑا ہوا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں عنوانات کو رب کائنات نے اس سورۃ شریفہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے پہلے جو 6 رکوع پڑھ کر آپ کو سنائے گئے، اب ظاہر ہے کہ پڑھنے والا انتہائی کم علم آدمی، لیکن ہر آدمی کی اپنی جتنی طاقت، جتنی اللہ کی توفیق ہو اتنا آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ آج بھی جو رکوع پڑھا گیا اس میں آپ پہلی آیت شریفہ میں دیکھیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آیات بینات کا شان نزول ہوا کرتا ہے، عام طور سے کچھ حالات پیش آتے ہیں، کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور اس کے تناظر میں پھر اللہ کے احکام نازل ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہمیشہ دھیان میں رہے کہ کسی ایک موقع پر جو آیت یا جو حکم رب تعالیٰ نے نازل فرمایا، اسی طرح کے واقعات پھر قیامت تک قیامت تک جو پیش آتے رہیں گے، وہی احکام کا ان پر نفاذ ہوگا، وہی احکام ان پر نافذ کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے ملتے جلتے حالات جو ہوں گے اس پر بھی انہی احکام کا نفاذ ہمارے علماء اور وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کا خاص فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے وہ لوگ اس کو کرتے ہیں۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے شان نزول میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں، دیکھو ایک اصول ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جائے، بہرحال وہ تو بیچارہ تھک ہی جاتا ہے، مظلوم جو ہوتا ہے وہ ظلم سہ کر تھک ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظالم بھی تھک جاتا ہے، مارنے والا بھی تھک جاتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ظلم اہل حق کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے حق کی پہچان عطا فرمائی، جن کو اللہ نے اپنا تعارف عطا فرمایا، پھر ان کے نزدیک جو انسان کی سب سے قیمتی شے جان ہے، وہ جان دے دینا بھی اللہ کے راہ میں آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان پر کتنا بھی ظلم کیا جائے، ظالم یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہی حال اہل مکہ کا تھا، یہی حال اہل مکہ کا تھا کہ ظلم کر کر کے وہ تھک گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسے پروپوزل لائے جس کو کہنا چاہیے کہ مصالحت کی شکل کوئی اختیار کی جائے، کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے۔ اس کے لیے وہ عام طور سے ان کی جو گفتگو ہوتی تھی اس طرح کی، وہ ابی طالب جو آپ کے چچا تھے انہی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ وہ مصالحت کا ایک راستہ لے کر آئے۔ سورہ کافرون جو ہے، قل یا ایھا الکافرون، جو عام طور سے ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی آخری حصہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ اس طرح کی آیت ہے۔ اور آج بھی جو پہلی آیت ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اس طرح کی جو آیتیں قرآن میں ہیں ان سب کے شان نزول میں یہ واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک درمیانی راستہ ان کی اپنی عقل کے مطابق سوچا۔ جتنی آدمی کی عقل رہتی اتنی سوچ رہتی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے ان کو اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا، یہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو ذرا تیار نہیں، کیا کیا جائے؟ انہوں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا اور وہ لے کر آئے، اچھا ایسا کرو کہ ہم تو تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے،
لیکن جتنی شد و مد کے ساتھ اور جتنی قوت کے ساتھ تم اپنے دین کو اور اسلام کو پیش کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم تو کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو ایسا کر لیا جائے، ایک درمیانی راستہ نکالنا جس کو کمپرمائز کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہو کہ 6 مہینے تک ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، کسی بت کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد کے 6 مہینے تم کو معاذ اللہ ہمارے بتوں کی بندگی کرنی پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کا پروپوزل تھا، ان کی سوچ تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ جس کی جتنی سوچ رہتی ہے اتنی بات کرتا ہے وہ۔ اللہ سے عقل سلیم بھی مانگنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ پروپوزل لایا، اچھا ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے جتنا ان کو ستایا ہے یہ بہت آسانی سے پہ راضی ہو جائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، کم سے کم 6 مہینے تک تو امن رہیں گا، 6 مہینے تک تو سکون رہے گا۔ لیکن وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، اور وہ کیسے ہیں، وہ ایمان والوں سے پوچھو جو جانتے ہیں کہ نبی کی ذات کیسی ہوتی ہے۔ یہ مشرکین اور یہ کافرین، یہ انکاری، یہ کیا جانے کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ جب ان کا یہ پروپوزل آیا تو آپ سورہ کافرون کو دیکھیے۔ سورہ کافرون کا پورا مضمون جو ہے، سورہ کافرون میں رد کفر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کفر پر اڑے رہنے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی بندگی کرنے والے نہیں ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے میسر آتی ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے ایمان کی اور ہدایت کی، وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اور اس کے بعد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں ان کی بندگی کرنے والا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ عقیدے میں، دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ دین اللہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ دین جو ہے حضرت حق جل مجدہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ الاسلام ہے، اور اس میں کسی طرح کی کمپرمائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو بیچ بیچ میں سیاسی لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج جمعے میں بھی میں نے یہ بات عرض کیا کہ اس امت مسلمہ کو اول دن سے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ منافقوں سے پہنچا، جو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس طرح کے منافق ہر دور میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ہر دور میں۔ آپ پوری 1500 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک بات عرض کیا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی، یا انگریز کی ہمت تھی کہ وہ ان پر قابو پا لیتا؟ کس کی وجہ سے شہادت ہوئی؟ وہ 2 مسلمان جنہوں نے ان کے ساتھ منافقت کیا تھا، جو انگریزوں سے مل گئے تھے۔ آپ دیکھیے، پورے تاریخی واقعات کو دیکھ ڈالیے۔ نظام حیدرآباد جو تھے ان کو کس طرح زیر کیا گیا، اس کے پیچھے بھی بادلوں کی منافقت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ دین میں کسی منافقت جو ہے یہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بالکل واضح طور پر میرا ایک اللہ ہے، میرے ایک نبی ہیں، میری ایک کتاب ہے، میرا ایک کعبہ ہے، میری ایک شریعت ہے، میرا ایک یوم القیامہ ہے، میرا ایک یوم الحساب ہے، بس اس میں کوئی کمپرمائز ہو۔ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منع نہی تو، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی نہیں سے یہ نہی تو بنا ہے۔ مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ اب ایک نظر اس پر بھی ہو جائے کہ
اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کی جاتی ہے ان کی اوقات کیا ہے؟ حقیقت بولتے ہوئے بھی لفظ اچھا نہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے سوا جن جن کی بندگی کی جاتی ہے، قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں ذرا ان کی حقیقت دیکھو۔ پہلی بات، سورہ فاطر میں رب نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کسی کھجور کی گٹھلی پر باریک چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اب تم اس کو کتنا بڑا بناتے ہو، کتنا سجاتے ہو، کتنا اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرتے ہو، تمہارا حال ہے۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں جن ایام سے گزر رہے ہیں اس وقت، ہم کیا کیا شبدہ بازیاں ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، اور اس کے بعد سورہ فرقان کی ابتدا ہی میں، سورہ فرقان جہاں سے شروع ہوتی ہے 18ویں پارے میں، رب نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ذرا لفظ دیکھو، وَالَّذِينَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حقیقت یہ کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو اپنی پیدائش کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، جو اپنے وجود کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے بارگاہ میں کسی چیز کے مالک کیسے ہو سکتے؟ ان کا وجود خود اللہ کا محتاج ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ کی شان تخلیق جو ہے، اللہ کا اسم مبارک جو الخالق ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے اس کی شان تخلیق جو ہے، دنیا میں جتنے لوگ، جتنی مخلوقات کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، انسانی تھوڑی بناتا ہے، بہت سارے جاندار ہیں جو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والا شہد کتنی بڑی نعمت ہے تو ایک مکھی سے بنی ہوئی چیز۔ اس کے بعد وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی بل بناتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کو تو اللہ نے بہت قدرت اور بہت طاقت، بہت عقل عطا فرمائی ہے، کیا کیا بناتا ہے یہ۔ اور ان ساری بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے آپ غور سے دیکھیے ایک حقیقت دکھائی دے گی، اور وہ یہ کہ انسان جو کچھ بناتا ہے انہی چیزوں سے بناتا ہے جو اللہ نے پہلے سے پیدا فرما دی۔ انسان نے کوئی نئی چیز بنایا کیا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ایک گیس کا ایک معمولی سا جو ذرہ ہوتا ہے وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا، ایک ریت کا معمولی سا ذرہ نہیں بنا سکتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا۔ اتنا مجبور محض ہے یہ انسان اللہ کے آگے، یہ جو کچھ بناتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کچھ بنا سکتا ہے، ایسا خالق ہے وہ۔ اور پھر جب اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے ہم نے کچھ بنا لیا تو ظاہر ہے یہ کس کی بنائی ہوئی چیز ہوگی؟ یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اس نے مجھے عقل دیا، اس نے مجھے علم دیا، اس نے مجھے فن دیا، اس نے مجھے ہنر دیا، اس نے مجھے توفیق دی، اور اس نے مجھے وہ ساری چیزیں مہیا فرما دی جس سے چاہے میں نے تاج محل بنایا ہو، یا لال قلعہ بنایا ہو، یا اس مسجد کی تعمیر کیا ہو، یا میں نے ہوائی جہاز بنایا ہو، یا میں نے راکٹ بنایا ہو، جو کچھ میں نے بنایا ہے انہی چیزوں سے بنایا ہے جو میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس میں میرا بنایا ہوا کوئی ذرہ ہے کیا؟ ہر پڑھا لکھا انسان آج اس حقیقت کو جانتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی بیچارگی کا عالم یہ ہے
کہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یہ ہے قرآن کی توحید. فرمایا کیا بنائیں گے کوئی چیز؟ ان کا حال یہ ہے کہ لا یملکون لانفسہم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ کھڑے بت ہو، آڑے بت ہو، کسی بھی رنگ کا کوئی بت ہو، اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے نفس کے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور پھر ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت پر ان کا اختیار ہے، نہ زندگی پر ان کا اختیار ہے، اور نہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا اختیار ہے. یہ حال ہے ان کا. سورہ حج میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے اس کو سنو، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ بیت اللہ میں سجائے ہے 360 بھی، اور اس ملک کے 33 کروڑ بھی، اور اگر کہیں اس سے بھی زیادہ ان کی فگر بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو صرف من دون اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو، لا یخلقون، وہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. قرآن کا انداز جو ہوتا ہے دلیل دینے کا، سامنے والا مر کے مٹی ہو جائے، سب کے سب مل کے دنیا بنانا، آسمان بنانا، زمین بنانا، انسان بنانا، ارے کہاں کی لگائے، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب کے سب اس کے اوپر جمع ہو جائیں کہ چلو سب مل کر ایک اجتماع کریں اور آج ایک مکھی بنائی جائے، رب نے فرمایا وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد پھر ان کی حقارت کا حال یہ بیان فرمایا قرآن نے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ارے مکھی کیا بنائیں گے؟ مکھی ان سے چھین کر کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب جو ہے طلب کرنے والا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنے والا، وہ بھی بہت ہی بودا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا ہے، یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور. اس طرح قرآن دلائل دیتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے؟ اس لیے یہاں فرمایا مجھے منع کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی بندگی سے جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اور اس کے بعد فرمایا لا اتبع احواک قل لا اتبع احواکم. آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. یہ اذن لفظ جو ہے، یہ ہمارے جو لغت پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اذا اور اذن ایک زبر خالی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس پہ بہت اذا یعنی جب یا تب پھر ہوتا ہے، لیکن اذن جب ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی صورت میں، اگر ایسا ہوا تو. اذن کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو. میں اگر ایسا ہوا تو میں تو راہ راست سے ہٹ جاؤں گا اور پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہ جاؤں. یہ ہے میرے بھائیو رد شرک کا انداز قرآن پاک کا. فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی. آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ قرآن ہے. مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ میں تو اس قرآن کی جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. میرے ایمان کی بنیاد تو وہ ہے جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا. سارے دلائل، عقیدہ توحید کے دلائل، عقیدہ رسالت کے دلائل،
اور عقیدہ آخرت کے سارے دلائل جو قرآن میں موجود ہیں میں ان دلائل پر ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا میں تو ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، ذرا یہ آیت دیکھیے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء، بطور خاص یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام سے، جو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک، ہر نبی کے مخالفین، نبی کی جب دعوت آتی ہے تو نبی کی دعوت پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن بندے جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اور جو ان دعوتوں کا انکار کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہر نبی یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہ کرو تو مجھے ڈر ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اب یہ بڑے دن کے عذاب سے کیا ہے؟ دو عذاب مراد ہیں۔ ایک تو اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو تم پر اس زمین پر بھی وہ عذاب نازل فرماتا، عمومی عذاب نازل فرما سکتا، جیسا ہوا پچھلی اقوام کے ساتھ، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ قوموں کا کیا ہوا؟ عمومی عذاب آیا۔ اور اگر دنیا میں اللہ کی طرف سے مہلت بھی دے دی جائے تو آخرت کے عذاب سے بچنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اور وہ عذاب ایسا ہے جو دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا کے عذاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک۔ اب اہل مکہ کی جسارت دیکھو، جسارت ان کی دیکھو۔ ایک وہ ہوتا ہے آدمی سمجھدار جو کوئی بات سنے اور اس پر سوچے بھی میں اس پر غور کرتا ہوں، مجھے مہلت دے دیجئے، میں سوچوں گا سمجھوں گا، لیکن ان کی جسارت یہ تھی۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نضر بن حارث، ابو جہل، بڑے بڑے سرداران مکہ، اور ان کے ساتھ پھر ان کے حاشیہ بردار حاجی کرنے والے سب کے ساتھ رہتے ہیں نا ایسے، وہ جمع ہوئے، بیت اللہ کی چادر کو پکڑا، بیت اللہ شریف کی، بیت اللہ کو وہ بیت اللہ ہی کہ خاص بات یہ ہے کہ 360 وہاں پر سجا کے رکھے تھے، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر ہی کہتے تھے، اس کو بیت اللہ، بیت العزا، بیت الحبل ایسا نہیں کہتے تھے، بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت ساری آسانیاں بھی دی تھی، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کی چادر پکڑی، آپس میں مشورہ کر کے بولے آج اپن بد دعا کرتے ہیں، بد دعا کیا بلکہ ان کے نزدیک دعا کرتے ہیں، ان کے نزدیک دعا کرتے ہیں آج۔ بیت اللہ کی چادر پکڑا اور سب کے سب اس کے پیچھے آمین بولنے والے بھی جمع ہو گئے، اور دعا کیا کی؟ قل اللہم، یہ دعا قرآن نے جو کی تو نقل کی ہے سورہ انفال میں، 9ویں پارے کا آخری حصہ دیکھیں۔ قل اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ان کی ہمت دیکھو، کیا کہا؟ قالو کا لفظ جو وہ خود بتا رہا ہے کہ بہت سارے ہوں گے، وہ جمع کا صیغہ آیا، انہوں نے کہا اے اللہ، دعا کس سے کر رہے ہیں؟ او لات صاحب، او حبل صاحب، نہیں، ان کو معلوم ہے ان کی کیا اوقات ہے، دعا جو کر رہے ہیں اس کے الفاظ دیکھو، قالوا اللہم، انہوں نے کہا اے اللہ، جیسے ہم اللہم سے دعا کرتے ہیں نا وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، قالوا اللہم، انہوں نے کہا اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ دین جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، من عندک، اگر تیرے طرف سے حق ہے، اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ اگر حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ہونا چاہیے نا دعا، اگر حق ہے تو ہمارے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ لیکن
قلب کی کیفیت دیکھو، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی زبردست عذاب ہم پر نازل کر دے، معاذ اللہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس درجے کے کافر ہیں، یہ اس درجے کا کفر ہے کہ اگر یہ تیرے طرف سے ہے تب بھی ہم نہیں مانیں گے، پتھر برسا ہم پر یا کوئی دردناک عذاب نازل فرما دے۔ رب نے جواب میں ارشاد فرمایا، جواب میں جو اگلی آیت ہے اس کا مضمون دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ، وہ تو دعا کر رہے ہیں عذاب کی، پتھر برساؤ، یہاں پر عذاب نازل کرو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا اس لیے کہ أَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، رحمت للعالمین کا وجود جہاں ہے وہاں عذاب کیسے آئے گا اللہ کا؟ یہ ہے رسول اللہ کی ذات۔ نہیں، اسی لیے اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں عظمت رسول کو دیکھو، مقام رسول کو دیکھو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر عذاب نازل فرما دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس حال میں بھی اللہ ان پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا جب وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ گویا اس زمین پر عذاب الہی کو روکنے کی دو شکلیں ہیں قرآن کی روشنی میں، ایک تو ذات رسول ہے، جب تک اللہ نے اپنے رسولوں کو قوم کے درمیان رکھا اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آیا، جب عذاب کا فیصلہ آیا تو حضرات انبیاء کو وہاں سے ہٹنے کا حکم اللہ نے فرما دیا۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے عذاب عمومی کو روک سکتی ہے وہم یستغفرون، اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے صلحاء بہت زیادہ ہم کو جو سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ بھائی اپنے گناہوں پہ استغفار کرو، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہو۔ یہ استغفار، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ کو اتنا پیارا ہے یہ لفظ کہ اس استغفر اللہ کی برکت سے عمومی عذاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بچا کے رکھتے۔ یہ مضمون یہاں ہو گیا، اس لیے یہاں فرمایا کہ جس چیز کی تم تمنا مانگ رہے ہو وہ میرے پاس تھوڑی عذاب میں تھوڑی لانے والا ہوں۔ ان کا جو عذاب مانگنے کا طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد رب نے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے۔ یہ ہے دین، حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے۔ یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی حق کو بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پھر ایک مزید بات فرمائی، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو نا، عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں جتنے تم کو مہلت دے وہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان کا معاملہ تو کبھی پورا ہو چکا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، جس طرح تم اللہ کے احکام کو پس پش ڈال رہے ہو، تو اگر میرے بس میں ہوتا نا عذاب کا لانا تو کبھی آ چکا ہوتا اور معاملہ فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن فرمایا واللہ عالم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا، عالم جو ہے یہ الف کے ساتھ مبالغے کا صیغہ ہوتا، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، جو ظالم لوگ ہیں اللہ خوب جانتا ہے، ان کے ظلم کی سزا تو ملے گی ہر حال میں،
اگر دنیا کا عذاب مؤخر کیا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے ظلم کا بدلہ بہرحال انہیں دیا جائے گا. یہاں تک یہ مضمون ہوا. اب اگلی آیت شریفہ جو ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے بارے میں ہے. اس مضمون کی پورے قرآن میں صرف 2 آیت ہے. فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے قبضے قدرت میں ہیں غیب کی ساری کنجیاں، ایک ترجمہ، اور غیب کے سارے خزانے، 2 ترجمے اس کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مفاتیح لفظ جو ہے وہ 2 لفظ کی جمع بنتا ہے. کنجیاں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، خزانے بھی ہو سکتا ہے، دونوں لفظ کی پوری گنجائش ہے. فرمایا اسی کے پاس ہیں غیب کی ساری کنجیاں، لا یعلمها الا هو، اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. غیب کی ساری کنجیاں سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اس کی ایک دوسری صفت یہ کہ لا یعلمها الا هو، اس کے سوا انہیں کوئی جانتے ہی نہیں. اس پر ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک آیت شریف آئی تھی، اس پر کچھ باتیں آپ کے خادم نے عرض کی تھی کہ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک عام ترجمہ جو چھپی ہوئی ہو. غیب یعنی غائب، جو چھپی ہوئی ہو. لیکن علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ غیب کا جب یہاں پر جو تذکرہ ہوتا ہے وہ ایسا غیب کہ جس چیز کے وجود کا بھی ابھی اللہ نے کوئی ارادہ نہیں فرمایا. ابھی اس کا وجود بھی، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے. جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں استقرار حمل ہو گیا، استقرار حمل ہو گیا. استقرار حمل جو ہوا، اب اس کے بعد اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آج کی جدید ٹیکنالوجی میں وہ موجود ہے کہ بھئی اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ معلوم کرنا جرم ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ٹیکنالوجی جو ہے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اول یعنی اسٹیج میں بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن اتنا تو معلوم کر لیتے ہو، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے معلوم ہو گیا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، وہ خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کی روزی کتنی ہے، وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا، شریر ہوگا یا شریف ہوگا. بتاؤ نا، یہ سب بھی چیزیں یہ کون جانتا ہے؟ یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے. اور یہ تو ایک وہ بچے کی بات کر رہے ہیں جس کا استقرار حمل ہو چکا ہے. ابھی قیامت تک وہ کتنوں کو پیدا کرنے والا ہے، کس کے پیٹ سے کیا کیا پیدا کرنے والا ہے، کتنی ماداؤں سے کیا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کون جانتا ہے. یہ سب غیب ہے. اور یہ بات میں نے اس دن عرض کیا تھا، اور یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ اللہ عز و جل نے اپنے علم کا سب سے وافر حصہ اگر کسی کو دیا تو انبیاء کو دیا. اور انبیاء میں بھی جو سید الانبیاء، سردار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، ان کو تو اپنے علم کا سب سے وافر حصہ عطا فرمایا. اس کے بعد بھی رسول اللہ کو اگر کوئی عالم الغیب کہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. پھر قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیسے سوال ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری وہ خبریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، جو قرآن میں جس کی بنیادیں ہیں اور جس کی تشریحات آپ نے بیان فرمائی، جنت اور جہنم کو آپ نے خود دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تشریحات فرمائیں، ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے حشر کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے میزان کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری خبریں کسی آدمی کی روح کو قبض کرتے وقت اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے، اس کی جان کیسے کھینچی جاتی ہے، اور اگر وہ نیک بخت ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر وہ کافر اور مشرک ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ساری خبریں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب قرآن نے فرمایا
تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن باتوں کی خبریں ان کو دے رہے ہیں یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں، یہ ہماری وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا ہے اور اس وحی کو آپ لوگوں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا علم ذاتی نہیں ہے، یہ علم وحی ہے رب کائنات کی طرف سے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ نے وحی فرما دیا، اللہ نے اپنے علم سے اپنے نبی کو وہ بات بتلا دی، تو ظاہر ہے یہ علم غیب نہیں ہوگا، بلکہ نبی پر اللہ نے اپنی غیب کی خبروں کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے اور اللہ کے رسول وہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کا علم، یہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکیوں میں اور جو کچھ تری میں ہے۔ اب یہ خشک اور تر، یہ پوری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جو خشکیوں میں ہے دنیا جانتی ہے کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے مقابلے میں خشکی کا حصہ بہت کم ہے۔ 7 سمندر ہیں، 7 جو ابحار ہیں، جو اپنے بحر ہند اور بحر کھمبات اور فلانا اور ٹھکانا، وہ جتنے سمندر ہیں، سمندروں کا حصہ خشکی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جو کچھ خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ تری میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں چند کلومیٹر تک تو آدمی نے تحقیقات کیا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن اس کے بعد اندھیاریوں کا یہ حال ہے کہ انسان کی طاقت نہیں کہ وہاں جا کر وہ دیکھ سکے، اور وہاں بھی اللہ نے اپنی مخلوقات کو رکھا ہے اور ان کو پال رہا ہے۔ سجدہ کہتے ہیں کہ اس گہرائیوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے، ان مخلوقات میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ خود ہی اپنی روشنی پیدا کر لیتے ہیں، اور اسی روشنی میں وہ اپنی خوراک اور جو ان کی زندگی ہوگی اس کو اللہ بہتر جانے۔ فرمایا جو کچھ خشکیوں میں اس کو بھی وہی جانتا ہے، جو سمندروں میں ہے وہ بھی ان کو بھی وہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ کہیں کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم میں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھوں، ایسا ہے میرا اللہ؟ ساری کائنات میں میرے بھائیوں، ساری کائنات کو کیا دیکھیں، خود اس دنیا کا حال یہ ہے کہ بعض ایسے جنگلات ہیں یہاں پر، ایسے جنگلات جو اتنے خطرناک اور اتنے گھنے کہ وہاں پر آج تک انسان پہنچ نہیں سکا۔ آج بھی ایسے جنگلات ہیں، آپ سمجھے، اور کہیں پر بھی کوئی درخت کا پتا بھی ٹوٹے تو اس کو جانتے ہیں۔ اس کا معنی کہ درخت کا پتا ٹوٹنا جو ہے وہ تو اس کا آخری اسٹیج ہوتا ہے، درخت کا پیدا ہونا آگے پھر جو تذکرہ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم کے باہر ہو۔ اندر جو دانہ ڈالا جاتا ہے یا جو دانہ چلا جاتا ہے اس دانے کو پھاڑنا، فالق الحب والنوا، وہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا اللہ، اس کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل نکالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، کیونکہ وہ رب ہے، ہر چیز کی پرورش اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس دانے کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل نکالنا، پھر اس کو پودا بنانا، پھر اس کو درخت بنانا، پھر ان درختوں کے پھل بنانا، ان پھلوں میں ذائقے بنانا، یہ سب میرے اللہ کا کام۔ فرمایا کوئی درخت کا پتا نہیں ٹوٹتا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اگر میرے رب کا ایسا علم ہے، اور یقینی طور پر ہے، ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو ہم پر ٹوٹنے والی بلائیں اور مصیبتیں میرے اللہ کے علم سے باہر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ خوب سمجھ لو، ہمارا لمحہ لمحہ ہمارے رب کے بارگاہ میں خوب جانچا پرکھا ہوا ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، اور
ان سارے حالات کو ہم جو دعا کرتے ہیں، اپنے حالات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہماری عبدیت کا تقاضا ہے، یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے، یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ ہمارے بغیر بتائے ہوئے بھی اللہ کو ہمارے سارے حالات معلوم ہے، اور سارے حالات کیا نہیں، وہ حالات بھی جو ہم پر ہمارے مرنے دم تک آنے والے، ان حالات کو بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ ایسا علم والا اللہ، ایسے اللہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو متعارف کرا دیا۔ کیا عظیم شخصیت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ قوم، وہ لوگ جو بتوں کے سامنے سر بسجود ہو رہے تھے، جن کی کوئی طاقت اور قوت نہیں، ان کے آستانے سے انسان کی سر کو اٹھا کر اس طاقت والے اور اس عالم الغیب اللہ کے بارگاہ میں جھکا دیا، جس کا علم یہ ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیاریوں میں کوئی دانہ بھی نہیں، ولا رطب ولا یابس، کوئی گیلی اور کوئی سیکھی چیز نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی علم کا کیا، اس کا یعنی آدمی کیا سمجھے کہ یہ ساری چیزیں جو سب کی سب چیزیں جن کا یہاں تذکرہ فرمایا، کل فی کتاب مبین، سب کے سب کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، ایسا علم والا اللہ ہے۔ ان ساری چیزوں کے وجود میں آنے کے پہلے سے میرے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے، اور جو لوح محفوظ پر لکھا ہے اس کے اعتبار سے یہ پوری کائنات کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ ایسا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، جتنا اللہ کی ذات و صفات کا آدمی کو علم ہوتا ہے، اتنا زیادہ جذبہ بندگی امڑ کر آتا ہے، اتنا زیادہ آدمی میں اپنے آپ میں انکساری آتی ہے کہ میری اللہ کی بارگاہ میں میری اوقات کیا ہے۔ بس میرے بھائیوں، آخری آیت جو ہے آج نہیں ہو سکے گا اس پہ درس، اس لیے کہ وقت پورا ہوا درس کا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان جو اللہ نے اپنی کتاب کی روشنی میں دی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ۔ اور ہاں، ایک معاف کیجیے گا، ایک دعا کے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے درس کے ساتھی جناب شجاعت صاحب، ان کے قریبی رشتہ دار بیچارے، ان کے بھانجے جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے اٹلی، اور بھی سفر ہوگا کیسا بھی سفر، لیکن بہرحال وہاں ایک بڑا زبردست حادثہ پیش آیا، اس میں 2-3 افراد کی موت بھی ہو گئی، اور کچھ بہت ہی شدید گھائل ہیں، بہت ہی نازک حالت میں۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو گھائل ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرمائے، اور پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ وہاں اللہ آپ کی حفاظت کے سوا کوئی حفاظت نہیں، فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ یہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اس امت کو اپنے رحم و کرم کی بھیک دے دے، اللہ اپنی حفاظت کی بھیک دے دے۔ اللہ مشرکین، دشمنان اسلام ہم پر اور ہمارے اوقاف پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہماری خانقاہوں پر، ہمارے قبرستانوں پر، اللہ ہماری جان مال، ہماری عزت آبرو، ہمارے کھیت کھلیان، ہماری دکانیں، ہمارے مکان، اللہ ان سب پر ان دشمنوں کی نظر لگی ہوئی ہے، اللہ ان کی دشمنوں کی نظر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان کی بد ارادے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو قادر مطلق ہے مولا، اللہ ان دشمنان اسلام نے اس اہل اسلام کے خلاف جتنے فتنے گھڑے ہیں، اللہ ان سارے فتنوں کو انہی پر لوٹا دے مولا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ ان کی ساری شرارتوں پر انہی پر لوٹا دے مولا، اور اپنے اہل ایمان بندے اور بندیوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔